تو ہر بات پہ سر ہلا رہے ہو یار. یہ دیکھو تماشا. یعنی ان سے پہلے جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں چھوا، ان حوروں کو نہ کسی جن نے چھوا. اور یہ بھی انسانوں کی، ایمان والوں کی خصوصیت ہے. اگر مومن کافر جن ہے، اگر کافر جن ہے تو ان کو جہنم میں تو ٹھوسا جائے گا، لیکن جو مومن کافر ہیں انہیں جنت نہیں دی جائے گی بلکہ ان کو وہیں پر موت دے دی جائے گی. لیکن یہ خصوصیت ہے حضرت آدم کی اولاد کی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسل میں پیدا ہونے کی، اسے جنت دی جائے گی. اچھا. غرباً اترابا، یہ لبھانے والی ہوں گی دل جنتیوں کا. اترابا، اور یہ نہایت سجی ہوئی ہوں گی یہ حوریں بلند پستانوں والی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ کس کے لیے ہوں گی؟ داہنی طرف والوں کے لیے. کدھر ہوں گی؟ سیدھے ہاتھ والوں. یار سیدھے ہاتھ والوں کی طرف. اب تم کیا کہو گے بتاؤ؟ یہ دیکھو کون سو رہے ہیں؟ راکب صاحب سو رہے ہیں. راکب صاحب جنت میں پہنچ گئے ہوں گے. کہاں راکب صاحب؟ ارے یار ادھر آؤ نا راکب صاحب. کہاں ہے وہ؟ یہ تو حضرت بہت ہی زیادہ انعامات کے ساتھ سن رہے ہیں. ویسے سن بہت محبت سے رہے سب لوگ، مگر میں چاہتا ہوں جیسے میرے اندر تڑپ ہے سب کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے. یہ ہو گیا کام. اچھا اب ایک بات بتاؤں میرے عزیزوں، بڑی مزیدار دلیل دے رہا ہوں میں. قرآن میں دیکھی میں نے یہ دلیل، تلاوت کے دوران مجھے پتہ لگا. آہا، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ مرنے والے اصحاب الیمین سے ہوں گے. کون سے اصحاب الیمین؟ وہی دائنی طرف کے لوگ، دائنے سیدھے ہاتھ والے. اب تم بڑا افسوس کر رہے ہوگے یار ہم بائیں طرف کیوں بیٹھ گئے، مگر تم بھی سیدھے ہاتھ والے ہو، اس لیے کہ اس سے مراد تو وہ ہیں جہنمی. تم تو سب جنتی ہو ماشاءاللہ. اب بھی نہیں بول رہا ہو، داڑھی کھجا رہے ہو. زور سے بولو ماشاءاللہ، اور زور سے بولو ماشاءاللہ. تو یہ سب اصحاب الیمین ہیں. اچھا اب اللہ پاک فرماتا ہے پیارے حبیب، یہ خطاب حضور سے ہے. وَأَمَّا، بڑا مزہ آ جائے گا یہ سننے کے بعد. دیکھو یہ جو اعتراض کرتے ہیں ملا جی لوگ، دیکھو ملا جی لوگ سلام کیوں پڑھ لیا، اب پڑھا تو کھڑے ہو کے کیوں پڑھ لیا، اور پڑھا تو پھر سب نے مل کے کیوں پڑھ لیا، اور پڑھا تو ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھا. ایک دو اعتراض، ایسا لگتا ہے کہ ملا جی اعتراض ہی کے بنے ہوئے ہیں. سب کا جواب سنو. جنتی ہوں گے اگر یہ اصحاب الیمین ہوں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سب سے زیادہ یہ لڑکا سمجھا میرا مرید، سب سے زیادہ. تم میں کوئی سمجھا ہوتا تو نیچے سے نعرہ ضرور لگاتے ایک آدھ باری سے ہی کم سے کم. کھڑے ہو گئے. ہاں بس کرو بس کرو. اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ اصحاب الیمین سے ہوں گے مرنے والے تو بتائیے جنت کے اندر ہوں گے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے.
یہ اللہ تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے، تو نے ہمیں جنت دی، تو نے ہمیں جنت دی۔ مگر یہاں کیا فرما رہا اللہ پاک، اے میرے محبوب اگر وہ جنتی لوگ ہوں گے اصحاب الیمین میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تمہیں ان اصحاب یمین کی طرف سے سلام، یعنی وہ جنت میں رہتے ہوئے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہوں گے۔ اب بتائیے جب سب بھیجیں گے تو پوری جماعت کا سلام ہوا یا نہیں؟ اب ہم سب اکٹھے بھیج دیں تو مصیبت ہو گئی، بے دینوں پر، ملا جیوں پر قیامت ٹوٹ گئی، اور وہاں جنتی سب کے سب سلام بھیجیں گے۔ ہے کوئی وہاں پر منع کرنے والا جنتیوں کو کہ کھڑے کیوں پڑھ رہے ہو، بیٹھے کیوں پڑھ رہے ہو، ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہو، ہاتھ کھول کے کیوں پڑھ رہے ہو، ارے اکٹھے کیوں پڑھ رہے ہو، سب کیوں سلام بھیج رہے ہو؟ اور ہے کوئی ایسا کہنے والا جنت خدا نے بنائی تھی اور سلام مصطفیٰ پہ بھیج رہے، خدا کی حمد کرو، خدا کی حمد کرو، کیونکہ خدا خود خوش ہو رہا ہے کہ میرے حبیب پہ سلام بھیج رہے ہیں، حبیب پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ کیا پیاری دلیل ہے، یاد رکھنا اس دلیل کو، یہ سورہ واقعہ میں ہے، پوری یاد رکھنا، یہ دلیل بیان کرنا جمعے کی نماز میں۔ یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ دائیں ہاتھ کے لوگ، دائیں سائڈ کے لوگ، پڑھتے تو ہیں مگر توجہ نہیں رہتی ہے نا، میں توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ دائنی طرف کے لوگ اصحاب الیمین، یہ جنت میں رہ کے بھی حضور پہ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بتا دوں، فسلام علیکا، فسلام علیکا من اصحاب الیمین، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے، اور جملہ اسمیہ میں دوام و استمرار ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں تجدد و حدوث ہوتا ہے۔ یہ ہے یعنی وہ سلام بھیجتے ہی رہیں گے، نبی پہ سلام بھیجتے ہی رہیں گے، نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہی رہیں گے، زمانہ ختم نہیں ہوگا اور نبی پہ صلاۃ و سلام بھی ختم نہیں ہوگا، اور وہاں کوئی اعتراض کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اعتراض کرنے والوں کا تو چالان جہنم میں ہو گیا ہوگا، ان کا چالان کہاں ہو گیا ہوگا؟ بولو جہنم میں۔ میرے نبی کے گستاخ تھے، میرے نبی کے صحابہ کے گستاخ تھے، ٹھوس دو ان کو جہنم میں۔ کیوں کہ میرے نبی نے تو فرما دیا تھا کہ ان کے کان بہرے ہو گئے تھے۔ علماء اہل سنت بیان کرتے تھے، اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس تاریخ کو دستار بندی کے جلسے میں نے بیان کیا تھا، اچھل پڑے تھے طلبہ، وہاں کے سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔